اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان انیس الدین رومی، آپ دیکھ رہے ہیں رومی کل چینل۔ آج کا ہمارا ولاگ جو ہے وہ ایک دو تین خبریں ہیں ہمارے پاس۔ اس میں سب سے اہم خبر یہ ہے، بڑی افسوسناک خبر بھی اور بڑی حیرت انگیز خبر بھی ہے۔ اورنگی ٹاؤن پائلٹ پروجیکٹ کی جو ڈائریکٹر تھیں پروین رحمان کا قتل ہوا تھا۔ اچھا، اس قتل کے سلسلے میں جو ملزمان گرفتار تھے، کورٹ نے جو ہے ان کی سزاؤں کو کالعدم قرار دے دیا اور ان کو رہائی کا حکم بھی دے دیا ہے۔ اچھا جی، ان کا یہ کہنا ہے، کورٹ کا یہ موقف ہے، جو رپورٹ پیش کی گئی تھی انویسٹیگیشن کے اندر، کہ جی اس کا اصل میں کورٹ جو ہوتا ہے وہ تو فیصلہ انویسٹیگیشن کے مطابق کرتا ہے۔ جو پولیس اس کو شواہد دیتی ہے، انویسٹیگیشن دیتی ہے، وہ حقائق کو جاننے کے بعد پھر وہ اپنا فیصلہ سناتا ہے۔ تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو خول اس واردات کی جگہ سے ملے تھے وہ اور ملزمان کے جو ہتھیار تھے اس سے میچ نہیں ہو رہا ہے، اس وجہ سے جو ہے ان کی سزاؤں کو کالعدم قرار دے دیا۔ اچھا، ملزمان کے وکلا کا کہنا ہے کہ مقتول نے اپنے بیان میں کسی عدالت کے سامنے ریکارڈ نہیں کرایا تھا، یعنی مقتول کیسے ریکارڈ کروائے گا، کہ اس کو کیسے پتا ہوگا کہ مجھے کون قتل کرنے والا ہے جو ریکارڈ وہ کروائے گا؟ اگر ہاں کسی کو پتا ہوتا تو وہ پہلے سے تیاری کرتا، پھر لوگوں کو آگاہ کرتا، ریکارڈ کرواتا۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں جی۔ 38 صفحات پر تحریری فیصلہ جاری۔ جسٹس کے آغا کی سربراہی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کے ڈائریکٹر پروین رحمان قتل کیس ملزمان کی سزاؤں کے خلاف تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ اس کیس میں اہم پہلو مقتولہ کا 2 صحافی کو دیا گیا انٹرویو ہے، یعنی کہ 2011 میں انہوں نے کسی صحافی کو انٹرویو دیا تھا، تو کہہ رہے ہیں کہ بڑا اہم پہلو ہے یہ۔ اچھا، ملزمان کے وکلا کا موقف ہے کہ قانونی طور پر انٹرویو کی حیثیت نہیں ہے اور انٹرویو پر جرا کا موقع نہیں ملا، یعنی کہ انٹرویو کے اوپر جو انٹرویو کا اہم پہلو ہے، انہوں نے کراچی کے امن و امان کے حوالے سے یا جو بھی معاملات تھے، انشاءاللہ اس انٹرویو کو بھی لے کر آتے ہیں اگلے پروگرام کے اندر، کہ انہوں نے کیا انٹرویو دیا تھا، اس کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں ابھی۔ اچھا، ملزمان کے وکلا کہنا ہے کہ مقتولہ نے اپنے بیان میں کسی عدالت میں ریکارڈ نہیں کروایا۔ عدالت ملزمان کے وکلا کا موقف تسلیم کرتی ہے۔ عدالت جو ہے ملزمان کے وکلا کا جو ہے موقف ہے اس کو تسلیم کرتی ہے اور ان کو پھر وہ آزادی کا حکم دے دیتی ہے، ان کی آزادی کا۔ اچھا، کہتی ہے عدالت کے انٹرویو جو ہے قبولیت والا نہیں تھا۔ مقتولہ نے انٹرویو کراچی کی امن و امان کی صورتحال کو مد نظر رکھ کر دیا۔ 9 سال بعد بھی اصل ملزمان تک رسائی یا ان 5 ملزمان پر جرم ثابت کرنے میں پولیس انویسٹیگیشن ناکام رہی ہے۔ پروین رحمان 11 مارچ سال 2013 میں اس وقت بنارس کے قریب موٹر سائیکل سواروں دہشت گردوں نے ٹارگٹ کلنگ کری، جب وہ معمول کے مطابق، جیسے روزانہ وہ معمول کے بعد اپنے دفتر سے گھر جاتی ہے اپنے ڈرائیور کے ساتھ، وہ جا رہی تھی گلستان جوہر میں، ان کی رہائش تھی۔ مقتول وہ دفتر سے باہر نکل گئی اپنے ڈرائیور کے ساتھ، اپنے گھر کی طرف رواں تھی، تو ان کو بنارس کے پاس جو ہے 2 دہشت گردوں نے ٹارگٹ کلنگ کری اور ان کو قتل کر دیا۔ اچھا، قتل کے اگلے ہی روز ہی سے اس وقت کے ڈی آئی جی ویسٹ موجودہ اس وقت کے جو ڈی آئی جی ویسٹ تھے موجودہ، اور پولیس چیف جاوید عالم اوڈھو کی جانب سے دعویٰ سامنے آیا تھا کہ پولیس نے منگو پیر کے علاقے سلطان آباد میں پولیس مقابلے کے دوران ایک دہشت گرد ہلاک کیا۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ اورنگی ٹاؤن کے ملک جو ایریا ہے منگو پیر کا علاقہ، اور وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ سلطان آباد میں پولیس مقابلہ ہوا، اس میں ایک دہشت گرد ہلاک ہوا، اور وہ کہہ رہے ہیں ان کا دعویٰ تھا کہ اس میں سے 3 دہشت گرد یا 4 دہشت گرد فرار ہو گئے۔ اچھا، یہ پورا علاقہ، اچھا ہوتا کراچی میں کیا تھا؟ کراچی میں یہ ہوتا تھا کہ جی اگر کوئی کلنگ ہو رہی ہے، کسی کی ذاتی دشمنی کے اوپر بھی ہو رہا ہے، یا کوئی ایسا واقعہ جو انٹرویو میں انہوں نے کہا، اور لازمی تھا کراچی کے لا اینڈ آرڈر سچویشن، یعنی کہ ایم کیو ایم کو اس کے اوپر مورز الزام، الطاف حسین کو مورز الزام ٹھہرایا جاتا تھا کہ الطاف حسین نے مروا دیا، یا الطاف حسین کے لوگوں نے مروا دیا، یا ایم کیو ایم نے مروا دیا۔ لیکن یہ بات دیکھیں، کراچی کے اندر، کراچی ایک بہت بڑا میگا سٹی ہے، کراچی بہت بڑا ایک شہر ہے جس کے اندر پورے پاکستان سے لوگ آ کر آباد ہوئے ہیں، یعنی کہ پورے پاکستان کا کلچر آپ
کو سب کو علم کے اندر ہے، وہاں جتنے پورے علاقوں کے خاندانی دشمنیاں چلتی ہیں، اس میں پورے کے پورے خاندانوں کو تباہ کر دیا جاتا ہے، کل کر دیا جاتا ہے، مبینہ طور پہ مار دیا جاتا ہے. تو وہ ایک سلسلہ سالوں سے جو ایک سلسلہ ان کی وہ خاندانی دشمنیوں کا ہے. اگر وہ خاندانی دشمنیاں اگر کراچی کے اندر آ کے نکالی جاتی ہیں تو اس کا بھی الزام کس پہ ڈالا جاتا تھا؟ MQM کے اوپر یا الطاف حسین کے اوپر. تو یہ بات ثابت ہوئی کہ منگو پیر کے ایریے کے اندر، دیکھیں منگو پیر اور سلطان آباد کا ایریا ایسا تھا جہاں پہ کالا دم تنظیموں کے دہشت گرد طالبان نے اور مختلف جن کے اوپر پابندیاں آئی تھیں اس حوالے سے بہت سرگرم رہا ہے. وہ پولیس نے، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کافی وہاں پہ کارروائیاں کری، کافی دہشت گرد پکڑے بھی گئے، بہت سارے دہشت گرد اس علاقے کے اندر مارے بھی گئے. تو یہ ٹوٹل جیسا اگر آپ اور اس ایریا کا، سلطان آباد کا ایریا کا اگر وزٹ کریں تو آپ کو نہیں لگے گا کہ آپ کراچی کے کسی ایریا میں گھوم رہے ہیں، ایسا لگے گا کہ آپ کسی علاقہ غیر کے اندر گھوم رہے ہیں. تو بہرحال آگے چلتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد یہ قتل کے چند سال کے بعد SSP ویز غلام اطہر مہر نے پریس کانفرنس کے دوران دعویٰ کیا تھا کہ پولیس نے مرکزی ملزم رحیم ساواتی کو گرفتار کیا ہے. یعنی کہ اس ٹائم دعویٰ کیا تھا. دیکھیں اس ٹائم کی انویسٹیگیشن، اس ٹائم جو انویسٹیگیشن کی گئی، اس ٹائم جو پولیس نے اتنی محنت کری، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے محنت کری ہے، تو وہ شواہد اکٹھے کیے. 9 سال سے وہ ملزمان کو گرفتار کیا، جس میں سے کہہ رہے ہیں آج کے ایک ملزم جو ہلاک ہوا تھا، اس کی بھی میں بتاؤں آپ کو کہ ایک ملزم جو اس ٹائم ہلاک ہوا تھا اس کا نام ہے قاری بلال. ہاں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ قاری بلال کے ساتھ ان کے تعلقات، جو 5 افراد گرفتار تھے جن کی رہائی کا حکم دے دیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ قاری بلال سے کوئی ان کا تعلق ظاہر نہیں ہو رہا. 9 سال کے بعد اب یعنی کہ مجھے ایسا محسوس یا ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ملزمان کو بچایا گیا ہے. انویسٹیگیشنز کے اندر کوئی ایسی چیزیں شامل کی گئی ہیں کہ کیس کمزور ہو جائے، کیس کمزور ہونے کے بعد ملزمان کو باعزت بری کر دیا جائے گی، ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. جب یہ تعلق تھا تبھی تو 9 سال سے گرفتار تھے، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ان کو گرفتار کیا تھا. ایسے کون سے عوامل ہیں، ایسے کون سے لوگ ہیں جس کیس کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں اور اس قتل کی واردات کو جو ہے گھما رہے ہیں؟ تو اگر وہ قاتل نہیں تھے تو پھر قاتل کون ہے؟ یعنی کہ DIG انویسٹیگیشنز، SSP انویسٹیگیشنز جو ہے، جو کارروائی کرتے ہیں، SSP ویسٹ کارروائی کرتے ہیں کہ سلطان آباد کے اندر وہاں ایک دہشت گرد کو مارا جاتا ہے اور اس کے بعد دہشت گرد افراد، یعنی کوئی اطلاع ہوگی نا ان کے پاس دہشت گردی کی، تو ان دہشت گردوں کا ان سے کوئی لنک ملتا ہوگا، ان دہشت گردوں کا، ان کرائمنلس لوگوں کا کوئی نہ کوئی لنکس آپس میں ہوگا، تبھی تو پولیس نے کارروائی کری، انویسٹیگیشن نے کارروائی کری اور ان کو اریسٹ کیا. تو ایسا محسوس ہو رہا ہے یا ایسا فیل ہو رہا ہے کہ اس کیس کو کمزور کر کے ان کو باعزت بری کر دیا گیا. کورٹ نے ان کے احکامات جاری کر دیے کہ جی ان کو، یہ بڑی افسوسناک خبر تھی کہ قتل کا ایک ایسی پڑھی لکھی خاتون، ایک پڑھی لکھی جو ڈائریکٹر تھی اورنگی ٹاؤن پائلٹ پروجیکٹ کی، تو ان کا بہیمانہ قتل، اور اس کے بعد اس قتل کے بعد کوئی سنوائی نہیں، کچھ نہیں. تو بہرحال اریسٹ بھی ہوتے ہیں لوگ، پھر ان کو باعزت بری بھی کر دیا جاتا ہے. بہرحال پاکستان کے اندر انصاف کا ملنا، تو پتہ نہیں کون سے لوگ اس معاملے کے اندر انوالو ہے، کون ان کو بچانا چاہتا ہے، اس کے پس پردہ کیا ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے جس کے بارے میں ہماری فورسز کو، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دیکھنا پڑے گا. اچھا، دوسری طرف یہ آتے ہیں کہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کی تعیناتی کا عمل شروع اور 3 روز میں مکمل ہو جائے گا. وزیر اعظم ہاؤس پر کوئی سمری ملی ناموں پر، ڈیڈ لاک کے ناموں پر 5 یا 6 کہہ رہے ہیں کہ 5 یا 6 بہت سینئر افسروں میں سے ایک کا نام فائنل ہو جائے گا. فوجی قیادت اتحادیوں کو مکمل اعتماد میں لیں گے. عمران خان اقتدار کے لیے پاگل ہو گئے ہیں اور اپنی ناکامیوں کا ملبہ اداروں پر ڈال رہے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں اب 3 دن کے بعد ہمارے جو ہے کہہ رہے ہیں کہ 3 دن کے بعد ہمارے یہاں سپاہی سالار کا چناؤ ممکن ہو جائے گا. اچھا، دوسری طرف یہ دیکھیں فضل الرحمان صاحب کیا کہہ رہے ہیں. فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران کا آرمی چیف لانے کے لیے، عمران کا اپنا آرمی چیف لانے کے لیے بلیک میل کر رہا ہے. یعنی کہ عمران خان جو ہے اپنا آرمی چیف لانے کے لیے حکومت کو بلیک میل کر رہا ہے. اس کا کہنا ہے کہ حکومت کو بلیک میل کر رہے ہیں، اور جب تک عمران سیاست کا حصہ رہے گا گندی سیاست ہوتی رہے گی. یعنی کہ عمران خان کو کہہ رہے ہیں جب تک عمران خان سیاست کے اندر رہے گا تو گندی سیاست ہوتی. پاکستان کے اندر صاف ستھری سیاست ہوئی کب ہے؟
یعنی کہ جو بھی سیاستدان ہے، یہ مولانا صاحب قابل احترام ہے، مولوی ہے، مولوی صاحب ہے، اپنا عالم بھی ہے یہ، تو یہ سب کے لیے بہرحال ایک دنیا جانتی ہے، سارے معاملہ جانتے ہیں کہ گندی سیاست کے کردار کون کون رہے ہیں پاکستان کے اندر، کن لوگوں نے گندی سیاست کا آغاز کیا اور ابھی تک گندی سیاست وہ کر رہے ہیں، اور کبھی کس پٹری میں، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، یعنی کہ صرف مفادات کی بنیاد کے اوپر اس سیاست کا حصہ رہا ہے۔ گندی سیاست کیا ہے؟ گندی سیاست کیا ہے کہ ملک کا لوٹا ہوا پیسہ بیرون ملک منتقل کر دو، ملک کے اداروں کو کمزور کرو، ملک کے اندر صرف ایک بدماشی کا کلچر نافذ رکھو، حکومت میں آنے کے بعد بدماشی کرو، اپنے مخالفین کو تہس نہس کر دو، اور مخالفت کو برداشت نہ کرو، مخالفت کے اوپر آپ جو ہے جو دل چاہے کرو، تو یہ ہوتی ہے گندی سیاست۔ اور اس کے علاوہ گندی سیاست سب کو پتہ ہے کہ گندی سیاست پاکستان کے اندر کیا ہوتی چلی آئی ہے، وہ کیا گندی سیاست ہے۔ اچھا، دوسری طرف یہ دیکھیں کہ ارشد شریف کیس کے حوالے سے فیصل واڈا صاحب کو ایف آئی اے میں طلب کیا گیا ہے، وہاں پہ انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں، اور کچھ ان سے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے تک ان سے بات چیت کی گئی ہے، جو یہاں پہ ایف آئی اے کے ہیڈ کوارٹر کے اندر جو ہے فیکٹ اینڈ فائنڈنگ کمیٹی تھی، انہوں نے ان سے بات چیت کری، تو انہوں نے 1.5 گھنٹے میں کیا بات چیت کری ہے، خیر اس کا تو خیر وہ نہیں ڈسکس ہو سکتا ہے، یا بہرحال وہ چیز منظر میں نہیں آئے گی کہ انویسٹیگیشن کے اندر کیا چیزیں انہوں نے فیصل واڈا صاحب نے دی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے وہاں سے نکلنے کے بعد پھر صحافیوں سے گفتگو کی ہے، پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ارشد شریف میرا دوست تھا، اور وہاں ملک سے جانے کے بعد بھی میرے رابطے میں تھا، قتل کا منصوبہ پاکستان کے اندر بنا ہے۔ ہاں، اس میں ملوث لوگ شیطانی دماغ رکھتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جانتے ہوں گے بہرحال وہ کن لوگوں نے یہ کیا ہے، جو انہوں نے ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن کمیٹی کو یا فیکٹ اینڈ فائنڈنگ کمیٹی کو جو جا کے بیان دیا ہوگا، کہ اس کے اندر ان کے علم میں ہوگا کہ کون لوگ ملوث ہیں اور کیا ہے، وہ جانتے ہوں گے کہ شیطان دماغ رکھنا چاہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان اقبال کا قتل سے تعلق نہیں ہے، وہ واپس آ جائے، یعنی کہ سلمان اقبال جو ملک سے باہر چلے گئے تھے، وہ ان کے اوپر بھی الزامات تھے قتل کے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ واپس آ جائے۔ تو بہرحال انشاءاللہ دوبارہ پھر حاضر ہوتے ہیں، اپنا بہت خیال رکھے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اللہ حافظ۔